الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جی ہم آج جو ہے سب سے پہلے دہرائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے انشاءاللہ ایک دو قواعد اور پڑھ لیں گے۔ یہیں سے ہی دہرائی کر لیتے ہیں۔ حروف مدہ کی تعداد میں آپ کو بتا دوں یہیں سے ہی کہ حروف مدہ کی تعداد 3 ہے، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ الف خالی ہوگا اس سے پہلے زبر ہوگی، اور یا ساکن ہوگی اس سے پہلے زیر ہوگی، اور واو ساکن ہوگی اس سے پہلے پیش ہوگی۔ تینوں حروف کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے حروف لین، واو ساکن یا ساکن اس سے پہلے زبر، اور واو ساکن اس سے پہلے زبر۔ ان دونوں حروف کو حروف لین کہتے ہیں اور ان کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، نرمی سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہم نے پڑھی تھی مد اصلی، اس کے بعد پھر ہم نے پڑھی تھی مد لازم۔ تو مد اصلی کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد تشدید، سکون اور حمزہ نہ ہونے کی صورت میں ایک الف کے برابر مد کیا جاتا ہے، جیسے ما لکم۔ ایک مثال دیکھ لیتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر اور لام پر تشدید بھی نہیں ہے، سکون بھی نہیں ہے، اور لام والی جگہ پہ حمزہ بھی نہیں ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مد اصلی، اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ما لکم۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری مد ہے مد لازم۔ حروف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں تشدید یا سکون اصلی آ جائے۔ دیکھیں جو چیزیں ادھر روکی گئی تھی نا وہ یہاں پہ آ جائیں۔ اگر وہاں پہ ہم یہ چیزیں ہوں اور ہم مد وہی سمجھیں گے تو یہ مد اصل میں یہ والی ہو جائے گی، مد لازم۔ کیا ہے؟ تشدید یا سکون اصلی آ جائے تو 3 سے 5 الف کے برابر مد کرتے ہیں۔ جیسے کھڑی زبر ہے اور اس کے بعد کھڑی زبر الف مدہ کی جگہ پہ آئی ہے نا، اس کے بعد لام پر سکون کی علامت ہے، تو یہاں پہ 3 سے لے کے 5 الف کے برابر مد کریں گے، آنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ ہے مد متصل یا مد واجب۔ تو مد متصل واجب کہہ دیں یا جو ہے مد متصل کہہ دیں، ایک ہی بات ہے۔ حروف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں یعنی اسی لفظ کے اندر اگر حمزہ آ جائے تو 2 سے 4 الف کے برابر مد کریں گے، 2 سے 4 الف کے برابر۔ اس سے پہلے والی جو مد تھی وہ 3 سے 5 الف کے برابر مد کرتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ 2 سے 4 الف کے برابر مد کریں گے۔ اب آپ کو میں اس کی مثال دکھا دیتا ہوں۔ الف سے پہلے جیم کے اوپر زبر ہے اور حمزہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس مد کی جو حمزہ ہے، حمزہ اصل میں 2 مدات کے اندر آتی ہے۔ اگلی مد اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں حمزہ اسی طرح اصلی شکل میں ہوگی۔ دوسری حمزہ ہم وہ بھی کہتے ہیں نا، جیسے یہ حمزہ ہے، الف کے نیچے زیر ہے، تو اس کو بھی ہم حمزہ کہتے ہیں نا۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس مد کے اندر حمزہ اسی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہوگی۔ یہ میں اپنی طرف سے ہی میرا ایک تجربہ ہے کہ مد متصل کے ساتھ جو حمزہ آتی ہے وہ یہی والی ہوتی ہے، حمزہ اصلی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھیں ذرا، الف سے پہلے زبر ہے، اس کا مطلب الف مدہ ہے اور حمزہ اسی لفظ کا حصہ ہے، جاء۔ اگر کوئی بندہ عربی جاننے والا ہے تو اس کو پتا ہے جاء کے اندر اگر ہم حمزہ نہ لگائیں تو یہ لفظ مکمل نہیں ہوگا، یعنی یہ حمزہ بھی اسی لفظ کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ہم کم از کم 2 الف کے برابر لمبا کریں گے اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر، 2 سے لے کے 4 الف کے برابر مد کریں گے۔ اذا جاء نصر اللہ۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں آپ، یا ساکن اس سے پہلے زیر اور حمزہ اسی لفظ کا حصہ ہے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیں الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ الف مدہ ہے اور حمزہ اسی لفظ کا حصہ ہے، سماء۔ دیکھیں نا، سماء اگر ہم پڑھتے ہیں تو یعنی آسمان کا نام لیتے ہیں تو اس کا حصہ ہے، اس لفظ کا حصہ ہے حمزہ۔
اذا السماء انشقت. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں واو ساکن اس سے پہلے پیش, یعنی واو مدہ ہے اور حمزہ اسی لفظ کا حصہ ہے. عامل السوء, تو یہ آپ نے 2 سے لے کے 4 الف کے برابر مد کرنی ہے, اور اگلی ہم انشاءاللہ کل ہی پڑھ لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.